باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا ما لهذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا۔ ترجمہ جاری تھا سورہ فرقان کا آیت نمبر 7، 8 اور 9 کا ترجمہ ہے کہ وقالوا ما لهذا الرسول یأکل الطعام، وہ کہتے ہیں کہ کیوں یہ رسول کھانا کھاتا ہے، یمشی فی الاسواق، یعنی کہتے ہیں کہ اگر کوئی خدا کی جانب سے رسول ہو تو وہ فرشتہ ہونا چاہیے، وہ رسول فرشتہ ہو، حتماً ضروری ہے کہ وہ فرشتہ ہو، پہلا فرشتہ ہو۔ بس یہ رسول کھانا کیوں کھاتا ہے، یہ رسول بازار میں کیوں چلتا ہے؟ ٹھیک، لولا انزل الیہ ملک، اور اگر بالفرض کہتے ہیں کہ اگر بالفرض رسول انسان ہو، بشر ہو، تو کیوں اس کی طرف فرشتہ نازل نہیں ہوتا تاکہ اس کی تصدیق کرے، اس کی تائید کرے، اس کے سارے کام وہ فرشتہ کرے، وہ خود کام انجام نہ دے۔ یہ کیوں خود کام انجام دیتا ہے، یہ کیوں خود کام انجام دیتا ہے؟ اس کے سارے کام کون کرے؟ اگر بشر ہے، انسان ہے، تو فرشتہ اس کے سارے کام انجام دے۔ مراد یہ لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا، بس کیوں نہیں اس کی طرف فرشتہ نازل ہو جو اس کی تصدیق کرے، اس کی تائید کرے، اس کے سارے کام انجام دے، اور بس وہ ہو اس کے ساتھ خبردار کرنے والا، نذیر وہ فرشتہ ہو۔ او یلقی الیہ کنز، یا اس کی طرف اتارا جائے خزانہ، اسے خزانہ دیا جائے، یلقی الیہ کنز، بس اگر انسان رسول ہے تو وہ اسے حاکم ہونا چاہیے، مالی قدرت ہم سے زیادہ ہو اس کی، بس مالی قدرت ہماری زیادہ نہ ہو، اس کی زیادہ ہو۔ بس وہ فرعونی مادہ پرستوں والا نعرہ کہ قد افلح الیوم، کہ کامیاب وہ ہے جو مادی وسائل جس کے پاس زیادہ ہیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا قد افلح من تزکا، نہیں، کامیاب وہ ہے جو پاکیزہ ہوا۔ بس وہی مادہ پرستوں کا نعرہ انہوں نے لگایا کہ اس پر خزانہ اترتا، یا اس کے لیے باغ ہوتا، او تکون لہو جنت، یا اس کا باغ ہوتا، زراعت ہوتی، فیکٹری ہوتی، مثال کے طور پہ زراعت ہوتی، باغ ہوتا، یاکل منہا، یاکل منہا مراد یہ نہ لیجیے گا کہ اس سے کھاتا، مراد ہے کہ اس کی اقتصاد اس سے استفادہ کرتا، معیشت اس سے چلتی، اس کی اقتصادی سسٹم اس کا اس سے چلتا۔ بس یاکل منہا مراد ہے کہ اس سے کھاتا نہیں بلکہ اس سے فائدہ لیتا، اقتصادی فائدہ لیتا، اس سے استفادہ کرتا اقتصادی۔ وقال الظالمون، اور ظالموں نے کہا، ظالمین سے مراد مشرکین مکہ ہیں، یا یہ ہیں کہ مشرکین مکہ یا مراد سارے ہیں، یعنی جو مشرکین مکہ بھی، یہود و نصارہ بھی۔ وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، نہیں تم سب پیروی کرتے مگر ایسے مرد کی جس پر سحر ہوا ہے۔ اب دو ترجمے کیے گئے ہیں مسحورہ کے، ایک جس پہ سحر ہوا ہے، جادو ہوا ہے، جادوگروں نے جادو کیا ہے، اور یہ جو الفاظ بولتا ہے بس جادو کے اثر میں ہے یہ، اول تبھی یہ رسالت کا دعویٰ کرتا ہے، دوم یا اس کی باتیں جادو والی ہیں، اثر انداز ہیں، لوگوں پہ اثر کرتی ہیں۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال، ظاہری ترجمہ کہ تم دیکھو، غور کرو کہ کیسے وہ تمہارے لیے مثالیں دیتے ہیں، مراد ہی نہیں، مراد ہے غور کرو، تم دیکھو یہ کس طرح تم پر اعتراض کرتے ہیں۔ اعتراض کون سے؟ یہ رسول کھاتا پیتا کیوں ہے، بازاروں میں کیوں آتا ہے، یعنی فرشتہ کیوں نہیں ہے، یا اگر انسان ہے تو اس کے ساتھ فرشتہ ہو جو اس کی تائید اور تصدیق کرے اور اس کے ساتھ اس کے کام انجام دے،
غور کرو کیسے وہ تم پر اعتراضات کرتے ہیں، جاہلانہ اعتراضات۔ جاہلانہ اعتراضات کس پر اعتراض کرتے ہیں؟ کہ اس پر اعتراض کرتے ہیں کیسے تم پر اعتراض کرتے ہیں۔ تم پر یعنی تمہاری رسالت پر، تمہاری نبوت پر، تمہاری نبوت پر۔ فلا یستطیعون سبیلا، بس وہ راہ راست پر لوٹنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ کیوں؟ بس پہلے کہا انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا، بس وہ گمراہ ہوئے۔ جب انسان گمراہ ہو جائے، گناہ کے راستے پہ چلے، تو راہ راست پہ لوٹنے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ کیوں؟ کیونکہ گناہ انسان پر احاطہ کر لیتا ہے۔ یہ قرآن نے کہا ہے کہ گناہ انسان پر احاطہ کر لیتا ہے، اور جب احاطہ کر لے گناہ تو انسان لوٹنے کی، راہ راست پہ لوٹنے کی انسان کے اندر استطاعت گنجائش نہیں رہتی ہے، استطاعت اس کے اندر ختم ہو جاتی ہے۔ بس امام اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ انظر، گناہ کیا تھا؟ گناہ تھا تیری حق رسالت پر بیجا اعتراضات، غلط اعتراضات، غلط اعتراضات۔ حق کو ٹھکرانے کے لیے وہ تراشتے تھے اعتراضات، بس یہ گناہ تھا۔ یہ گناہ ان پر ایسا غالب آیا، ایسا محیط ہو گیا کہ وہ گمراہ ہو گئے۔ گمراہ اس طرح ہوئے کہ وہ راہ راست پہ لوٹنے کی استطاعت ہی نہیں رکھتے، بس وہ گناہ انہیں لوٹنے کی استطاعت ہی ان سے چھین لیے۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔